गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कुछ दिन पहले मोदी जी की एक स्पीच आई थी जो लाल किला है, रेड फोर्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जो तेग बहादुर हैं उनकी कुछ 400वीं जन्मदिन मनाया जा रहा था। उसके हवाले से क्या हिस्ट्री है, औरंगज़ेब आलमगीर जो मुग़ल किंग गुज़रे हैं, उस हवाले से भी कुछ ज़िक्र हुआ। आज मुझे मतलब ख़्याल आया कि इसको समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा तो है लेकिन वो डिटेल्स नहीं मिली जो मैं चाह रहा था। इसी के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट फ्रॉम कनाडा तारिक फ़तेह साहब को, और उन्होंने टाइम दिया। सर, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग द शो। नॉट एट ऑल। औरंगजेब तो फेवरेट है हमारा बादशाह। उसने सर, सबकी 49 ईयर्स तक मैंने पढ़ा, 49 ईयर्स तक गालिबन इसने हुकूमत की, और बड़ा खत्म कंट्रोवर्शियल कर दी। जाना जाता है हिंदुस्तान में अभी भी। जो वहाँ की मतलब जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी इनको मतलब काफी नेगेटिव लेती है। सर, थोड़ा सा अगर इनका बैकग्राउंड और तेग मैं बहादुर का जो भी आपस में इंटरलिंक है चीजें, थोड़ा सा वो हमें बताएं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मैं अपना पर्सनल ताल्लुक बता देता हूँ और मेरा औरंगजेब से क्या ताल्लुक है। जी जी। दिल्ली की सबसे बड़ी और मेन सड़क का नाम होता था औरंगजेब रोड। ओके। तो ये मैं जो गुनाहगार हूँ, मेरे साथ ये हमेशा रहेगा कि जहाँ जहाँ औरंगजेब लिखा होता था, मैं उसके नीचे जाके मैंने दिल्ली में ही 2-3 दोस्तों के साथ मुर्दाबाद लिखा। ओके। और ये वहाँ स्यापा डाला कि एक शख्स जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा दुश्मन है, उसको हिंदुस्तान की कैपिटल सिटी में इतनी बड़ी सड़क का नाम कैसे दिया गया। तो उसका नाम बदला गया और अब वो डॉक्टर अपने अब्दुल कलाम, जो इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जी। फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके नाम पे हुआ। मैंने ये कोशिश की थी कि दारा शिकोह के नाम पे इसको हो, जो हम्म। औरंगजेब के बड़ा भाई था, जिसकी गर्दन काट के औरंगजेब अपने जेल में बंद बाप के सामने लाया था कि जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, जो पुटना पुट लो, हम्म। मैनू नहीं बनाना बादशाह, ए लो जी। और दारा शिकोह वाज द ओनली मुगल प्रिंस और क्राउन प्रिंस जिसका पंजाब से ताल्लुक था। ओके। तो क्योंकि उसका पंजाब से ताल्लुक, इसीलिए हमारी हिस्ट्री में तो कोई चीज़ ऐसी आती नहीं। पंजाबी वैसे ही शर्मिंदा अपने आप से जी कि पता नहीं क्यों अल्लाह मियाँ ने हमको पैदा किया। जी। तो इफ यू रिकॉल, देयर इज नथिंग इन हिज मेमोरी इन पाकिस्तान। तारा, इनफैक्ट नाम भी तारा शिकोह नाम ही नहीं है किसी का। औरंगजेब नाम के आपको बेतहाशा मिल जाएंगे पाकिस्तान में, बच्चों के नाम खुशी से। हम्म। और आप सिर्फ औरंगजेब को, तेज बहादुर के को भी हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, हम्म। तो उसके पास वो अ, तारीख के साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम, जिस पे हर एक को पाकिस्तान में थोड़ा बहुत अ, जो सोच है पाकिस्तानी की, उसमें शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उसने मुगल सल्तनत को फिनिश किया। यानी उसको दरवाजे वाजे बंद करके, लॉक लगा के, जी। बेड़ा गर्क करके, अंग्रेज को ला के और चले गए थे। ओके। आपको मैं इतना बताऊं कि बलोच जो थे वो मकरान से आके मुंबई जो आइलैंड था, उस पे उन्होंने कब्जा किया अंग्रेज को हटाने के लिए। जी। आपको मैं क्या बताऊं कि ये औरंगजेब थे जिन्होंने फिर बलोचों को घेरा करके, मार के, वहां से निकाल के अंग्रेजों को वापस बंबई दिया। ये हैं हमारे हीरो, जो हर माँ अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखती है। जी। तेज बहादुर तो खैर सिखों के बड़े गुरु, और उनको ये कहना कि मुसलमान हो जाओ वरना तुम्हें मार देंगे, उन्होंने कहा मार दो। तो ऐसे ऐसे कई कत्ल किए इस शख्स ने। भाई को मारा, बड़े भाई को, बाप को जेल में रखा, और फिर जो एक बहुत ही जुल्म का काम जो किया इस शख्स ने, कि जो फातमाइन खिलाफत थी मिस्र में,
جب ان کو ہمارے ایک اور ہیرو صلاح الدین ایوبی نے پروفٹ محمد کے نام کی ایک ہی خلافت ہے، وہ ہے فاطمین، جہاں فکسڈ کیلنڈر چلتا تھا، جو سب سے زیادہ ترقی پذیر مسلم ماڈرن اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، جی ایک گنتی میتھمیٹکس، ویسے ایجپشنز کا بہت بڑا رول رہا ہے دنیا بھر میں. انہوں نے کیا کیا کہ جب صلاح الدین ایوبی نے نکالا فاطمین کو تو ان کو پناہ ملی جہاں ہر مسلمان کو پناہ ملتی تھی، جس کا نام ہے ہندوستان. جی یعنی ملابار کے مچھیروں سے لے کے آپ کے سندھ کے اندر وہ جو مکہ کے خاندان تھے، سب کو، ہر ٹائپ کے مسلمان کو اس ہندوؤں کی سرزمین پہ پناہ ملی. تو وہ لوگ جی جب یہاں آئے اور سیٹل ڈاؤن ہو گئے، یمن بھی نے بھی ان کو نہیں دیا. وہ ہیں پاکستان میں جن کا نام ہے آج کل داؤدی بورا جنہیں کہا جاتا ہے. ان کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان کا کیلنڈر فکسڈ ہوتا ہے. تو جس طرح یہ بھاگے جاتے ہیں نا ہمارے سنی شیعہ مولوی، چاند کے پیچھے، بادل کے نیچے، سڑک کے نیچے، پل کے اوپر، پی آئی اے کے جہاز میں، کہ چاند نکلا نہیں نکلا. جی داؤدی بوراز نے آج سے کوئی 1000 سال پہلے یہ ڈیسائفر کر لیا تھا کہ کیلنڈر ہوتا کیا ہے، اس کے مہینوں کا نام کیا ہے، ان کے کتنے دن ہوتے ہیں، اور آج سے 500 سال بعد کس مہینے کا کون سا دن کس ڈیٹ کو پڑے گا. جیسے گریگورین کیلنڈر ہے ویسے ان کا کیلنڈر تھا. تو کیونکہ ان کا فکس کیلنڈر تھا، ان کے جو لیڈر تھے سیدنا جو اب ایک زمانے میں سید برہان الدین تھے، مجھے اب کا جی لیٹسٹ نہیں پتا کون تھے، ان کا حج بھی فکس ڈیٹ ہوتا. آج بھی میں نے بھی ایک حج کیا داؤدی بوراز کے ساتھ، ڈیٹ پہلے فکسڈ ہوتا ہے، چاہے سعودی عربیہ میں کبھی بھی ہو، وہ چپکے سے اپنا الگ سے جا کے جو بھی ان کی رسومات ہیں جی وہ کر کے خاموشی سے آ جاتے ہیں. تو سیدنا جو تھے اس زمانے کے، ان کی عید آ چکی تھی، تو عید کے دن جو انہوں نے کھانا کھایا تھا، ناشتہ کیا تھا، اورنگزیب صاحب کو ناگوار گزرا. انہوں نے بلا لیا انہیں کہ بتاؤ کیا ہوا. عید ہی ناشتہ کیا، تم نے روزہ نہیں رکھا. بولے نہیں ہماری عید ہے. کس نے اجازت دی عید کرنے کی جبکہ میں بادشاہ ہوں. You know how he was punished? He was force fed by Aurangzeb till the Sayyidina died. کچھ کو مارا سٹارویشن سے، کچھ کو فورس فیڈنگ کر کے. ان جن کو پناہ کہیں نہیں ملی، اور جو واحد خلافت تھی جس میں بی بی فاطمہ کا ایک ذکر تھا، ان کا نام آج بھی فاطمائدز کہلاتے ہیں، فاطمین کہلاتے ہیں. شاید پاکستانی کو نہ پتا ہو، I won't be surprised. He was murdered by the Mughal emperor. تو آپ کو دو تو چیزیں میں نے بنا دی رائٹ کہ ایک تو یہ جی اپنے بھائی کو، دارا شیخو کو اس لیے پنشمنٹ کی کہ انہوں نے جو ہندو ٹیکسٹ تھے ان کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کر کے یورپ بھیجے گئے، جہاں وہ فرینچ میں ٹرانسلیٹ ہوئے ایز این ایکیڈیمک ریزن. یہ ناگوار گزرا تو بڑے بھائی کا بھی گردن کاٹ دی. باپ کو تو جیل میں رکھا ہوا تھا اس کا. تو دس از اے مین دیٹ پاکستان سیلیبریٹس اینڈ ہندوستان آئیڈینٹیفائز ایز villain, as a criminal who demonstrated no sort of justice like his grandfather, جس کا اکبر کا ذکر آپ سنتے ہیں. اینڈ اس کے ساتھ ہی مغل سلطنت it got wiped out. اچھا سر، ایک چیز تھوڑی سی ایک اور ہے. کافی زیادہ دوستوں سے جب ہندوستان میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مندروں کو بہت توڑا ہے اور یہ ساری چیزیں کی ہیں، لیکن
آج بھی ہمیں اگر ہندوستان میں تو نہیں گیا ہوا، آپ گئے ہوئے، ہم تو فلموں ولموں میں دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں پہ بہت ہسٹوریکل قسم کی جگہیں ہیں جو مغلوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے بے شمار، کیونکہ اگر ان مثلاً کے سر مطلب کافی ساری چیزیں، یہ ریڈ فورٹ بھی تو مطلب انہی لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور تاج محل ہے، اور کافی ساری چیزیں تھی یا ہندوستانیوں ہے. نے بنایا ہے نا. میں نے کہا کہ یہ مغلوں سے ایسوسیٹڈ ہے نا سر، یہ تو. ایسوسیٹ تو ہے یوزر. یس آپ سر. کریں، آپ آ کے کہہ دیں کہ یہ جو گھر بنایا یہ میں نے بنایا. بھائی میں نے کہاں سے، میں نے تو ٹھیکے پہ دیا. صحیح. ہندوستانیوں نے بنایا. وہ رائٹ. مسلمان مزدور لے کے آئے تھے، صحیح. اور باپ بیٹھا تھا وہاں تاج محل بنانے کے لیے. آپ جا کے بنارس اب بھی دیکھیے جی جی. کہ مندر کے اوپر مسجد کیسے بنی ہوئی ہے. سامنے کاشی کا ٹیمپل نظر آتا ہے کہ ہندو ٹیمپل کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے. اب چلے میرے سے تھوڑا ایسٹ کو، اوکے. کیسی کیسی جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا مسلمانوں نے. ہزاروں کے حساب سے مندر توڑے ہوئے ہیں. آپ کا تو، آپ پہ تو وہ فرض ہے مندر توڑنا، یعنی دس از یور ایمان. سر لیکن ہندوستان تھوڑا سا سر آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آج ضرور. تک میں نے بہت سارے اسکالر سے پوچھا سر، کہیں پہ بھی نہ کہیں قرآن میں نہ کسی حدیث میں کہ آپ کسی دوسرے ریلیجن کی عبادت گاہ کو توڑ سکتے ہیں یا آپ ان کو تنگ کر سکتے ہیں. اگر ہم خود وہ کچھ کرتے ہیں تو اس کا تو میرا خیال مطلب ہم ہی نہیں، انٹرپریٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، پھر اس کا مطلب تو بھائی ہم ہی تو مسلمان ہیں، اور کیا ہے. آسمان میں فرشتے تو نہیں مسلمان ہیں؟ جی جی. مسلمان ہونا تو ایک انسان کی جی بالکل. وہ ہے نا سوچ، یا ایگزیکٹلی. ہم کمٹ کرتے ہیں نا جی جی. اللہ تعالیٰ کو سپریم مانتے ہیں. تو یہ جو شریعہ قانون جو آیا 200 سال تک، جی. بھائی میرے بھائی، پروفٹ محمد کی لاش پڑی ہے 18 گھنٹے تک مئی کی گرمی میں مدینہ میں، اور یہ لڑتے رہے کہ انصاری بنیں گے یا قریشی بنیں گے خلیفہ، اور سب کے سب آ گئے دلی میں. سر میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر غلط کام کر رہا ہوں، لیٹ سپوز ہاں کہ میں ہاں کہتا ہوں کہ جی مندر تو میں اسلام آباد مندر کے اوپر ہم نے کافی ہاں کوشش کی کہ وہ مندر بنے اسلام آباد کے اندر، ہاں. ابھی تک انفارچونیٹلی نہیں بنا. لیکن مجھے آج تک کوئی پروف نہیں کر سکا، جو بے شک اس کے خلاف لوگ ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا، میں کہ یار آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ کہتے ہو نا، کوئی پروف تو دکھا دیں کہ یار ریلیجن میں یہ ہو، اسلام کے ریلیجن میں کتاب میں لکھا ہو کہ ہاں یار آپ جو ہے کسی اور کو اپنی عبادت گاہ تعمیر نہیں کرنے دیں گے، یا ان کو اپنی چیزیں جو ان کی ورشپس ہیں وہ نہیں کرنے دیں گے. میں کہا مجھے اگر ایک جگہ پہ دکھا دے تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ پھر یہی شروع کر لوں گا جو آپ دنگے فساد کر رہے ہیں. میں یہ والی چیز کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں. لکھنا یا پڑھنا 18 سینچری تک تو 99% لوگ ان پڑھ تھے میرے بھائی. اوکے. ہاں، قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. اقرا. ایگزیکٹ. آپ کو قرآن میں ملتا ہے کبھی پہلا لفظ وہ اقرا؟ نکالیں، ابھی آپ کے پیچھے ہوگا قرآن، آپ جی جی. ڈھونڈ دیجیے گا بعد میں. اٹس ناٹ دیر. سورہ 96 میں ہے. یہ کس نے چینج کیا آپ پوچھیں گے اور آپ کا گلا کٹ جائے گا. تو جن بھائی لوگوں نے یہ چینجز کیے ہیں، ری ارینج کیا، اور حضرت عثمان نے 300 قرآن جلا دیے اور ایک قرآن بھیجا. اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ 18ویں صدی تک تو 100% الٹریٹ تھے ہم. 200 سال لگے ہائیڈل برگ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہونے کے بعد. سلطان آف آٹومن امپائر جو تھے کہ اس کو ایکسپٹ کرنے 200 ایئرز. انہیں کہا یہ کفر ہے. یس سر کاتب بالکل. ایگری. ان کی یونین جو تھی، انہوں نے کہا ہم پرنٹنگ تمہارے. نہیں کرنے دیتے تھے. ہاں، تو پرنٹ نہیں ہوا. ایگری. جب قرآن نہیں پرنٹ ہوا تو آپ نے تو 200-300 سال کچھ پڑھا ہی نہیں. قرآن تو چھوڑ دیں آپ، وہ عربی میں ہے، وہ جی بھی جی. آپ کی زبان نہیں. یونیورسلی ایران میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا میں، عربیہ میں ہم تو الٹریٹ لوگ تھے. لٹریسی تو آئی ہے عام انسان میں کلونیلزم کے بعد. جی. ورنہ کون پڑھنے دیتا تھا آپ کو سندھی یا پنجابی کی؟ تو آج کل بتائیے اسکرپٹ ہی نہیں ہے یہاں. اور سیلیبریٹ کرتے ہیں پنجابی مسلمان اس بات کو کہ ہماری تو اسکرپٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس کی اسکرپٹ نہیں ہے. اور اس میں خوشی ہے. بنگالیوں کو کہتے تھے کہ اسکرپٹ اپنا چینج کرو. جناح صاحب نے کہا جب آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ اسکرپٹ از دی بنیاد جس سے کوئی چیز لکھی یا پڑھی جاتی ہے،
اور جو چیز تاریخ میں لکھنی ہوتی ہے اس کو کسی کاغذ پہ قلم اور سیاہی کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، تو کتاب تو نہیں ہوگی نا آپ کے پاس. جب لکھا ہی نہیں کسی نے تو پڑھے گا کون؟ اور پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ جبکہ پڑھنا جو پڑھنا ہے ہمارا، وہ ہم حافظ القرآن بن سکتے ہیں. ہاں، ہزاروں جو قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں حافظ بن سکتے ہیں، لیکن وہ ابن تیمیہ کی ری انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے. ابن تیمیہ آج بھی اوتھینٹک ہے کہ وہی کہیں گے، یا مولانا مودودی کا ہو، وہ تو خیر اٹ از کوائٹ ریسپیکٹیبل انٹرپریٹیشن. رائٹ. میں سیاسی طور پہ ان سے مختلف نہیں، بٹ ہی ہیز یس. کریکٹلی انٹرپریٹڈ دی قرآن. اور بھی ہیں، لیکن یہ تو نہ ہونا کہ آپ پڑھنا ہی نہیں جانتے ہو اور اس پہ ورڈکٹ دے رہے ہو. سر ایک چیز اور ہے، مطلب اگر ہم مغلس کی سر بات کرتے ہیں، ہاں ان دنوں میں کہا جاتا ہے، یہ مطلب پاکستان میں نے پڑھا اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ان دنوں میں ویسٹ کے لوگ یونیورسٹیز بنا رہے تھے اور ہمارے ہاں تاج محل اور پتہ نہیں کون سا محل اور یہ محل اور وہ محل اور قلعے بن رہے تھے. یونیورسٹی تو ہم سر نے یہ توڑ بھی دی ایک تھی. بڑا ریزن ہے کہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے، مطلب ہم ان پڑھ رہے اور یہ سارا کچھ ہوا. آپ کے یعنی گھر میں پورا خطہ. ٹیکشیلا جلا کے ڈسٹروائے کر دیا. آج تک کسی سر پاکستانی کو اس کا افسوس نہیں ہے. خلجی صاحب نے آ کے نملہ یونیورسٹی ڈسٹروائے کر دی. انہوں نے کہا 3 لاکھ کتابیں، میرے پاس تو ایک ہے. 3 لاکھ کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ 3-4 مہینے تک وہ لائبریری جلی. آپ کے ملک سے بدھزم غائب ہو گیا. سارے مونکس جو تھے وہ ٹبیٹ اور جاپان اور چائنا چلے گئے. بالکل. The entire learning system of India was destroyed. اور جن کو مونکس ہم کہتے ہیں آج، یا یس سر. بدھسٹ، اور پوری دنیا سے لوگ نملہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، نلندہ یونیورسٹی میں he burnt them. خلجی صاحب نے یونیورسٹی جلائی، سارے ٹیچرز کو مارا اور دلی چلے گئے. خلجی آج تک نام رکھا ہوا اسٹیشن کا وہاں بہار میں خلجی صاحب کے نام پہ. جی جی. دیکھیں، عقل نہ ہو اور دشمن کمزور ہو تو حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہندوازم کی سب سے جو وہ ہے عبادت کی جگہ بڑی، اس کا نام ہے الہ آباد. یہ مکے کا نام رامپور رکھ سکتے ہیں ہم کیا؟ اب جا کے چینج ہوا ہے وہ الہ آباد کا نام. وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے. وہاں ہندوازم دریا ملتے ہیں، عبادت ہوتی ہے. یہ جو ہے آپ کا سٹارز کا جو سائیکل ہوتا ہے، جی جی جی. اس میں کون سا سٹار ہے، پلانٹ ہے جو جی جی. 7 سال میں، اس کے حساب سے اس کی وہ ہے ڈیٹ متعین ہوئی ہوئی ہے. ملینز کے حساب سے لوگ آ کے وہاں ڈبکی لگاتے ہیں. بائی دا وے میں نے حج بھی کیا، وہ بھی کیا. خیال میں وہ واحد شخص ہوں جس نے یہ دونوں ڈبکیاں لگائی ہیں. تو اب مجھے بتائیے، اس کا نام الہ آباد رکھ دیا. اور وہ ہندو اب تک تو چپ تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پریاگراج کیا اس کا. تو انہوں نے کہا دیکھو مودی صاحب آ گئے، ایکسٹریمزم اور ہندوتو اور یہ. ارے بھائی، ان کا گھر ہے، ان کا دھرم ہے، ان کا دریا مل رہے ہیں، وہ پوجا کرتے ہیں وہاں. نام آپ نے الہ آباد رکھ دیا. اور گلا بھی نہیں ہے، اکبر الہ آبادی بھی نام آپ نے چھوڑا. لیکن سر ایک چیز اور ہے، مطلب میں اورنگزیب پہ آ رہا تھا جی جی کہ سر. آپ بتائیے، ایک شخص ہندوستان کی کوئی زبان نہیں بول سکتا، وہ کہہ رہا ہے ہم تو ایسے اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، ہم ہندوستانی بول ہی نہیں سکتے، بھوجپوری ہمیں آتی نہیں، ہم فارسی بولیں گے. آپ کو اگر بولنا ہے ہم سے، فارسی سیکھیے. لیکن سر ان کو تو سنا ہے کہ ہندی کے اوپر بڑا عبور تھا، بہت اچھی ہندی کیسا بولتے تھے. عبور تھا؟ تو اب ہندی کہاں مر گئی پھر اگر عبور تھا؟ بھائی ترکی فوج کے جو پلٹن تھی، جیسے انگریزی فوج آتی تھی تو وہ کیسی بولتی تھی ہندی یا اردو؟ امرے کو تمہارے کو جانے کو مانگتا ہے، یوں ہی بولتے تھے نا. تو یہ ترکی 50,000 فوجی دلی میں گھوم رہے ہوتے تھے،
ان کے 5,000 ناؤنس بھوجپوری میں کھڑی بولی میں گھس گئے, وہ اردو بن گئی, اور آپ نے کھٹاکھٹ کہہ دیا کہ چلو اسکرپٹ بدلو اس کا. اچھی خاصی زبان 5,000 سال پرانی اپنی عربی اسکرپٹ لا کے بٹھا دی, بولے ابکے مار. اچھا سر ایک چیز اور ہے, ہم اپنی مطلب پاور اس طرح کیوں شو کرتے ہیں کہ مطلب ابھی جس طریقے سے مودی جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے نام چینج کیا, بہت ساری جگہوں کے نام چینج ہوئے, سڑکوں کیوں کے نہیں نام چینج چینج کریں ہوئے. گے, میں کیوں یہ نہیں نہیں کہہ چینج رہا کریں. سر, میں کہہ بے رہا شک ہوں ان جو مرضی نام رکھ لیں, میرا آپ مطلب کے میرے بچوں کا نام بھی ہندوستانی ہونا چاہیے, عربی کیوں ہے؟ دا تھنگ از, میں یہ نہیں کہتا سر, لینگویجز ہے, لینگویج تو کوئی بھی اگر ہمیں آتی ہے تو اپنی بھی آنی چاہیے. سب سے بنیادی ہے کہ ہمیں جو اپنی مدر ٹنگ ہے, مجھے پشتو آنی چاہیے, یا اگر میں پنجاب سے ہوں تو پنجابی یا سندھی بلوچی لیکن آنی چاہیے. پشتو کا اسکرپٹ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا اسکرپٹ آپ سے لے لیا گیا. جو بمیان اسٹیچو بنانے والوں کا اسکرپٹ تھا وہ نہیں تھا. گندہار جو ہے یا کندہار جو ہے کندہار, وہ ہاں کندہار وہ ہندوستان کا حصہ ہے. کابل, یہ سب کی جو خط تھا لکھنے کا, جی جی, رسم الخط, رسم الخط تو ڈسٹروائے کیا نا سبکتجن اور پتہ نہیں کس کس نے آ کے جس کی مرضی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 90% تو ویسے ہی لٹریٹ ہیں, جو جی باقی شرفا بچے ہیں ان کے ہاتھ کاٹے یا ان کو کہہ دیا کہ پنجابی میں ایک آپ اندازہ لگائیے پاکستان کی سب سے بڑی زبان کے اندر 100% لوگ لٹریٹ ہیں. کہیں دنیا میں ملتی ہے آپ کو قوم کوئی جاپان یا صومالیہ جہاں سب پراؤڈلی بولے ساڈی زبان دا تو کوئی اسکرپٹ ہی نہیں. یہ یاد ہے بنگالیوں کو کیا کہا جناح صاحب نے جی, کہ بنگلہ کا اسکرپٹ بدلو. پاگل ہو گیا بھائی, تو جا گجراتی بات کر. سو وی آر لیکن ایک چیز اور ہے سر, ہم ہر چیز میں مطلب کیوں ریلیجن کو کھینچتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم مطلب ایز اے نارمل انسان ہم کیوں نہیں سکتے؟ میں بے شک کعبے کی طرف جا کے جھکتا ہوں, ہندو جو ہے وہ اپنی جو بھی ورشپ کرتے ہیں کریں, سکھ جو بھی کرتے ہیں, کرسچین جیو جو بھی کرتے ہیں, پارسی جو بھی کرتے ہیں. سر وجہ کیا ہے کہ ہم یہ اس چیز کے اوپر ہمارا بہت, اور اسپیشلی ہمارے اس ریجن میں بہت ہے. ہاں تو ہم نے بند کر دیا ان کو, ان کے شہر ختم کر دیے, ان کے مندر اڑا دیے, جی, ٹیکسلا غائب کر دیا. مونجو دارو کا ذکر کسی کو نہیں پتا, کسی میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ جی, جی. ٹیکسلا یا مونجو دارو ہیں کیا. آپ پورٹ بناتے ہیں, پورٹ قاسم, اور جو راجہ تھا جس نے ڈیفینڈ کیا داہر, اس کو کہتے ہیں وہ دشمن ہے پاکستان کا. لیکن سر ابھی سندھ میں اتفاقاً میں 2 ماہ پہلے انٹیریئر سندھ میں گیا ہوں, اور مجھے ایک چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ وہاں میں لوگوں سے ملا ہوں تو انہوں نے محمد بن قاسم کا نہیں, یقین کریں مجھے راجہ داہر کا نام لیا, بلکہ مجھے ایک دوست میرے ساتھ سفر کر رہا تھا, فاروق حسن صاحب حیدرآباد کے تھے, بڑے پڑھے لکھے, انہوں نے اس کے حوالے سے ایک بک بھی مجھے دی ہوئی ہے. تو مطلب وہ میں نے آدھی تو پڑھی, پوری تو نہیں پڑھی, لیکن مجھے بڑا مزہ آیا کہ اب سندھ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں. راجہ داہر وہ شخص ہے جس نے ہندوستان پہ پہلا حملہ جو ہوا ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا, اور سندھ سے جو 20,000 بچیاں کڈنیپ کر کے محمد بن قاسم اور یہ حجاج بن یوسف, جس وقت سندھ پہ حملہ ہوا مکہ کو ڈسٹروائے کیا ہوا تھا حجاج بن یوسف نے. ہمیں کوئی تاریخ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ 18 سال تک تو حج نہیں ہوا وہاں. ہاں بالکل, حجاج بن یوسف نے بمبارڈمنٹ کر کے مکہ کعبہ توڑ دیا. نے کہا وہ تو چلو یار جانے دو, لیکن سندھ پہ ہماری سندھی ہندو لڑکیوں کو کڈنیپ کر گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیسے لوگ ہیں ہم کہ 20,000 لڑکیاں لے جا کے بیچ دی آپ نے ڈمیسکس میں. ہم اس کی خوشی مناتے ہیں, پورٹ قاسم نام رکھا. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ میں راجہ داہر, میں آپ کو 1962-63 کی بات کر رہا ہوں, جب این ایس ایف کراچی میں تھی, تنظیم تھی یہ لیفٹ ونگ پارٹی, تو سندھی جو ہمارے دوست تھے وہ اس سے ایسوسیٹ نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ مہاجروں کا اڈا تھا. پان کھانے والے دوست اور اردو میں شاعری کرنے والے, ان کا نام تھا سندھ این ایس ایف. اور جام ساکی ایک تھے اسٹوڈنٹ لیڈر جو اس کے صدر تھے, I was quite close to him. اور بھی بڑے, مہر حسین شاہ, میر تھیبو, یہ اسٹیٹس میں آپ لوگ جیے سندھ سدا جیے ہمیشہ نعرہ لگا. اور جس شخص کو قتل کر کے جی ایم سید کو لایا گیا, وہ جو تھے مولانا تھے,
नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, मतलब he was assassinated and killed. And GM सैयद जिसने एक वोट से सिंध को पाकिस्तान में मिलाया, he then said that was the greatest mistake of his life. और सिंध का जिक्र पाकिस्तान के नेशनल एंथम में नहीं है, इंडिया के नेशनल एंथम में। राइट। अच्छा सर, एक चीज और आखिर में, एक चीज इस वक्त हम भटक मतलब जाते हैं, बात इधर उधर हो जाती है, सर लेकिन नरेंद्र मोदी जी के हवाले से हाँ मतलब के कहा जाता है कि उनकी बड़ी एक एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी है, लेकिन मैं अपने यहाँ लोगों को कहता हूँ कि भाई अगर अपने लोग उनसे खुश हैं तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है कि वो हमें खुश रखेंगे, वो लाजमी सी बात है अपने लोगों को खुश रखेंगे। क्या देख रहे हैं जो मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जो मुगलों की एक कुछ सर चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड होती है उनको रखा जाता है, हमने मतलब आप तो खुद कनाडा में रहते हैं, यूरोप में तो मैंने पुरानी चर्चेज और ये सारी चीजें देखी, तो इसको प्रिजर्व करना या कहें कि नहीं जी बस इसको हटा दो और मतलब जो भी है बेशक 2000 साल पहले यहाँ कुछ था तो उसी तरीके से रिट्रीव कर लो। देखिए, जब आपको बनारस जैसे शहर जी जी नजर आ रहा है कि ये मंदिर है और इसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है जी, और मोदी जी कहते हैं कि उस शहर के रास्ते से वो नजर आना चाहिए, तो मुझे आप बताइए ये किस मुसलमान को जेब देता है कि वो इस बात पे रोना रोए कि यार हमने तो लोधी साहब ने आके इतनी पिटाई की, औरंगजेब साहब ने भी फिर आके दोबारा पिटाई की हिंदुओं की, और इनको अकल नहीं आती कि ये हमारे अंगूठे के नीचे रहेंगे। कैन यू इमेजिन? आप एक तरफ तो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की मस्जिद में मदीना में संडे को क्रिश्चियंस की सर्विस होती थी, क्योंकि संडे की सुबह हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, अली अलाउड दैट टू हैपन। दूसरी जगह आप अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद, बताइए आप किस बेसिस पे बाबर ने मस्जिद बनाई, जमीन किसने दी उसे, वो क्या अयोध्या के ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी और सारे पाकिस्तानी मोदी जी के अगेंस्ट। अरे बाबर आया तुम्हारे क्या वीजा लेके आया था, आया लूटा मारा, और उसने किसको मारा बाबर ने, ये पाकिस्तानी भूल जाते हैं। उसकी मेन कैजुअलिटीज तो ये सरहद के मुसलमान थे, खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में उसने जाके जो कत्लेआम किया है, आप उनसे पूछे ना, अफगानों से पूछे, उसकी क्या हैसियत है, वो तो पश्तून था ही नहीं, काबुल में क्या कर रहा था, वो तो आया था ऊपर से भगाए हुए उसको। वो जो जुल्म और तशद्दुद करके गया किसी और पे, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपकी कौन सुनेगा दुनिया में भाई? ये तो सब सामने मौजूद है। लॉर्ड कृष्णा की जो है जाय पैदाइश, उस पे कब्जा, उस पे मस्जिद बनी हुई है। जहां आप देखिए ये मस्जिद बनाई हुई, आपने हिंदू आर्किटेक्चर जो देखिए, नाम मुल्क का है हिंदुस्तान, जो पहला मुसलमान आया उससे भी प्रॉफिट ने कहा मुझे हिंद से मीठी ठंडी हवाएं आती हैं। आप ये हदीसें छुपा के रखते हैं, मुझे मीठी हवा आती है हिंद से। उन्होंने हर जगह भेजे लोग इस्लाम की दावत देने, सिवाय हिंद। इट वॉज द प्लेस ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन एंड द प्रॉफिट एक्नॉलेज्ड इट। लेकिन हमें चिड़चिड़ी हुई कि हमारा क्रिकेट में हनीम मोहम्मद, हमारा बैट्समैन ज्यादा अच्छा सर ये वाली चीजें तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये वाली चीजें हैं कि मतलब हम मुख्तलिफ सूफिया के बारे में सुनते हैं कि उनके हवाले से सर आज भी बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी, मतलब सोसाइटीज में। मैं आपसे एक हिंट दूं आपको, यू विल बी सरप्राइज्ड, आप सिखों की किताबें पढ़ेंगे, आपको ये अपने जो तारीख है सूफियों की, वो उनकी किताबों में मिलेंगे, जबरदस्त हमारे यहाँ नहीं मिलेंगी। मैं हैरान हो गया पढ़ के। They know more about our religion than we do. हमें सिर्फ तारीख चाहिए जिसमें अरबी हो और फारसी हो। हाँ, हमें इसका नहीं कि पंजाब में या सूबे सरहद में 600-700-800 साल से मुसलमान रह रहे हैं, उनका कोई लीडर तो बता दो। नहीं, हमारा लीडर होता ही नहीं। बाहर से हम मंगवाते हैं, वो हमारी पिटाई करता है, फिर हम अपनाते हैं, फिर कहते हैं इसके पीछे भी चलेंगे। और पंजाबियों का तो ये है, कभी लड़े ही नहीं किसी से, वो दिल्ली दूरस्थ करके इशारा कर देते थे और वो वापस चला जा रहा है। बोला आप हमसे गेहूं ले लीजिए साहब, सानू मारना नहीं। कारोबारी लोग
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। सही। आज तक मुझे बताइए कोई मुस्लिम लीडर ऑफ पंजाब हो, राइट, नॉट राइट, वन। राइट, सिंध का मैं आपको बता सकता हूँ, सरहद पश्तूनों के लीडर बता सकता हूँ बिल्कुल। पंजाब में। महाराजा रंजीत सिंह एक बंदा था जिसने जाके हिंदुस्तान की इन्वेजन रोक दी, काबुल पे हमला करके। उसने कहा बहुत हो गई, खत्म। हमने तो कुछ नहीं किया। जो सही। मुसलमान थे पंजाब के, सरहद तो एक ही जगह थी ना। जी, जी। ये तो ड्यूरेंट लाइन की वजह से पश्तूनों को पश्तूनों से काट दिया। जैसे कि भाई बंगाल में पता चलता कि हिंदू मुसलमान बॉर्डर बनाओ, पंजाब में सिखों और मुसलमान का बॉर्डर बना। पश्तूनों का किस चीज से पश्तून का बॉर्डर बना दिया आपने? राइट। चाहे काबुल में है या पेशावर में है या लंडी कोतल में है, उसकी जबान एक, उसका मजहब एक, उसका उठना बैठना एक, उसका खाना एक। हमने कहा नहीं, हम इसकी भी पार्टीशन करेंगे, कर दिया। ठीक है सर। बातें सर बहुत सारी हैं और मेरा ख्याल आपका जो नॉलेज है वो तो आप नहीं 2 नहीं घंटे नहीं, भी उस पे बात कर सकते हैं, 3 एक घंटे। चीज याद रखिए, जो सर। हमने गुनाह किए हैं सिखों पे, उनके गुरुओं को जो मारा है और दीवारों के अंदर ईंटों से बंद कर दिया है, चुनाव। चुनाव किया कि तुम मुसलमान बनो वरना मार देंगे। ये मुझे आप बताइए कहाँ शरिया में ये बिल्कुल। ऐसे? हम राइट। अपनी गुंडागर्दी को जब कहेंगे ये हमारा इस्लाम है, तो फिर दुनिया तो कहेगी ना। चाहे जितने भी आप इस्लामोफोबिया के चक्कर में, वो कौन आई हुई है आपके यहाँ मुल्क में आजकल, इल्हान उमर। बताइए साहब। भाई से शादी करके उसको वीजा दिलवाया वो आई है हमें इस्लाम पढ़ाने। वो सोमालिया नहीं गई, उसे कहता था यही ठीक है, यही बेवकूफ लोग हैं, राइट, इनको बनाया। राइट। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफी। किसी और डिबेट पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।